علمی، اصلاحی، دعوتی اور تحقیقی بیانات کے لیے مولانا ڈاکٹر سعید عاطف کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بے شک وہ لوگ یعنی اہل ایمان یغضون اصواتہم جو اپنی آوازوں کو کم کر دیتے ہیں، پست کر دیتے ہیں، ادباً عند رسول اللہ، اللہ کے نبی کے حضور۔ اب یہ لوگ ہیں کون؟ فرمایا اولئک الذین، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، اور ان کے لیے معافی بھی ہے اور بے پایاں اور بے حساب عظیم اجر بھی ہے۔ اس سے ایک تو یہ پتہ چلا، ایک ہے اللہ کے نبی پر ایمان لانا، پھر ہے اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا، اور اس کے ہے اللہ کے نبی کی عظمت کا نقش دل میں بیٹھ جائے۔ یہ اصل میں کوئی بھی علیحدہ چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی عنوانات ہیں مختلف، جن پر ایمان لائے ہیں، اگر ان کی اطاعت نہیں ہے ایمان نامکمل، اگر ان کی بظاہر اطاعت ہے اور دل میں انتہا درجے کا ادب اور نزاکت نہیں ہے تو ایمان ہر وقت خطرے میں ہے، اطاعت بھی خطرے میں، اور اگر محبت نہیں ہے تو بسا اوقات اطاعت کھوکھلا ایک کام بن جاتا ہے، ایک میکینیکلی عمل بن جاتا ہے۔ یہ جو صوفیاء کرام ہیں، یہ اللہ کا ذکر کثرت سے اور کر کے اللہ کی محبت کا جو بیج ہے وہ دل میں بوتے ہیں کہ ہمارے اندر اللہ کی محبت کے آثار اور مظاہر آ جائیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے علاوہ آپ کا انتہا درجے کا ادب، تعظیم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جس کے دل میں اللہ کے نبی کی تعظیم اور عظمت آ جاتی ہے، اللہ اس کے دل کو تقوی کے لیے منتخب کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کے اندر اگر ذرا سی بھی ادب میں کمی آ گئی، وہ جتنا مرضی نیکی کا دعویٰ کرے، اللہ کے ہاں اس کا دل اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر اللہ تقوی کی حیثیت ڈالے، جو حب مصطفی سے یا تعظیم مصطفی سے خالی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے جو شاعر ہیں وہ کئی ہیں، جو سب سے بڑے شاعر ہیں ان میں ایک قرآن ہے، ایک نماز ہے، ایک بیت اللہ ہے، اور ایک محمد الرسول اللہ ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شاعر، اللہ کی علامتوں، اللہ کی نشانیوں، اللہ کے سائنس کی تعظیم اور توقیر کرتا ہے، فرمایا وہ ہے تقوی والا۔ تو یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر ایک ایک لحاظ سے کی جائے۔ جگہ جگہ ہمیں اس کا ادب نظر آتا ہے۔ حضرت ثابت بن قیس، ان کی آواز ذرا اونچی تھی کہ ان کی ساؤنڈ پچ بڑی ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بولتا تو بہت آہستہ ہوں لیکن پھر بھی آواز اونچی ہو جاتی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس میں تم جیسے لوگ مراد نہیں، بلکہ اس میں ہیں جو ارادے سے بولیں، لیکن جس کی آواز اونچی ہو وہ بھی اپنی آواز کو کم کرے۔ ہمارے ہاں آج کل شور مچانا اور اونچی آواز سے بولنا ایک فیشن ہو گیا ہے، اور اس کو اپنی برتری کا زوم سمجھا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے تو کچھ لوگ اونچی اونچی باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا کہ طائف سے آئے۔ انہوں نے کہا اگر تم مدینہ کے ہوتے نا تو میں تمہیں پھینٹی مارتا، تمہیں پھینٹی لگوا دیتا کہ تمہیں مسجد کا ادب نہیں ہے، سکھایا نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا مسجد کا ادب بھی سکھائیں، بچوں کو بھی سکھائیں۔ بچوں سے ہم ایسے محبت کرتے ہیں لیکن بچوں کو بتائیں کہ مسجد میں بھاگنا نہیں، دوڑنا نہیں، اور ان کو منع کرنے والے بھی محبت سے سمجھائیں کہ اپنے بچے ابھی واگا پار سے نہیں آئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو دونوں طرف سے ایک بیلنس ہونا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اس کا بیج اگر اندر نہ ہو تو پھر اللہ نے اس کا اتنا لحاظ کیا ہے کہ صرف 4 جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن میں نام آیا، ورنہ آپ کو کیفیات کے لحاظ سے منتخب کیا ہے، آپ کو کیفیات کے لحاظ سے پکارا ہے۔ اگر آپ نے کمبل ہے اوپر تو فرمایا یا ایھا المزمل، اگر کالی کملی ہے تو فرمایا یا ایھا المدثر۔ اللہ اکبر۔ کبھی آپ کو فرمایا کہ آپ شاہدم و مبشرم و نذیرہ، کبھی فرمایا سراجم منیرہ یا ایھا النبی۔ اس طرح کے الفاظ کہہ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے اتنی توقیر، اتنی تعظیم اور اتنی عظمت کی ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بہت ضروری ہے۔ Please don't forget to like and share.